اکبر۔ جب گھر میں بٹوارا ہوتا ہے نا، سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آرزو کی تھی، پیارے رسول نے فرمایا تھا 1450 سال پہلے، حضرت ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، یا رسول اللہ میری 2 بہنیں فلاں بھائی کے پاس اتنی جائیداد چلی گئی، دنیا میں کوئی قانون نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہوئے، اللہ نے قرآن پاک میں میراث کے اوپر باقاعدہ آیات نازل فرمائی اور یوں فرمایا کہ میرے محبوب میری وصیت ہے کہ بیٹیوں کو جائیداد میں سے حصہ دینا ہے۔ جب باپ مر جاتا ہے تو سارے بیٹے تیار ہو جاتے ہیں اور بیٹی کا کوئی نام لیتے، نہیں بہن کو کچھ نہیں دیں گے۔ اسلام نے کہا بہن مالدار ہو یا غریب ہو، دونوں صورتوں میں، بہن مالدار ہو یا غریب ہو، دونوں صورتوں میں بیٹی کو، ماں کو اس میں جائیداد میں سے حصہ دینا مسلمانوں کے اوپر فرض قرار دیا۔ اور جن لوگوں نے اپنی بہنوں کا حق مارا ہے وہ جتنی مرضی نمازیں پڑھتے رہیں، جب تک بہن کو حق ادا نہیں کر دیتے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ تو جب جائیداد کا بٹوارا کرنے جاتے ہو تو بہنوں کا خیال رکھا کریں، اور یہ جن پراپرٹیوں پر قبضہ کر کے خوش ہوتے ہو یا جن مالک مکانوں کے خلاف اسٹے لے کے خوش ہوتے ہو کہ ہم نے بڑا کمال کر دیا، کمال نہیں کیا۔ زندگی میں ایک چیز کی گارنٹی نہیں ہے، باقی بہت چیزوں کی 100 سال کی گارنٹی ہے۔ یہ عمارت جس نے بنائی اس نے سوچا ہوگا 500 سال چلے گی، لیکن یہ 1000 سال چلے گی، اس کی گارنٹی۔ ابن صفی نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، اس نے کہا انسان جب پلاننگ کرتا ہے نا تو اس ساری پلاننگ میں ایک چیز بھول جاتا ہے۔ کون سی؟ پلاننگ کرتا ہے کہ شادی کروں گا، بچے ہوں گے، کوٹھی بناؤں گا، فیکٹری بناؤں گا، فلاں جگہ گھومنے جاؤں گا، یہ کپڑے خریدوں گا، فلاں ہوٹل کے اندر جائیں گے، فلاں کار خریدیں گے۔ کہتا ہے ساری پلاننگ تو فٹ ہوتی ہے، بس یہ بھول جاتا ہے کہ اس پلاننگ میں کسی موڑ کے اوپر موت کھڑی ہوئی ہے، جب وہ آ گئی ساری کی ساری پلاننگ ختم ہو جائے گی۔ پلاننگ میں موت کو بھول جاتا ہے، اور یہ کھڑی ہے اپنی جگہ، سارا دن بار بار آواز مارتی ہے بندے کو کہ میں آ رہی ہوں، تیاری رکھو، تیاری رکھو، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، قبر میں جانا ہے، مر کے اللہ حضور کو جواب دینا ہے۔ اور یہ ایسے غافل ہوئے کہ نہیں کہ شاید مرنا ہی نہیں ہے، نہیں مرنا ہے آخر ایک دن، اور پھر اللہ کو جواب دینا ہے۔ اسی لیے کسی کی ناجائز بے عزتی کرتے ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا سارے دھراٹ سن لو جتنے ہیں جن کو شوق ہے، معاشرے میں بدترین بندہ وہ ہے، معاشرے کے اندر بدترین انسان وہ ہے جس کی بد کلامی کی وجہ سے لوگ اس سے ڈرتے ہوں۔ بدترین بندہ وہ ہے معاشرے میں، لوگ اس لیے اس سے دور بھاگتے ہوں کہ یار یہ مل گیا تو بے عزتی کر دے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بڑی خوبصورت بات فرمائی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی دوسرے آدمی کی ایسی جگہ بے عزتی کی، یہ حدیث سنا رہا ہوں، لکھ کے لے جائیے دل پر، کہ کسی نے کسی ایسے آدمی کی ایسی جگہ بے عزتی کی جہاں لوگ اس کی عزت کرتے تھے۔ جیسے ہم کہیں پہنچے، کوئی بندہ بیٹھا، 5-7 لوگ بیٹھے اور وہ اس کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں، جب وہ اٹھ کے گیا کسی نے کہا کہ بڑا نیک ہے، آپ کہا نہیں میں بتاتا ہوں یہ کیا ہے، میں بتاتا ہوں اس کی اصلیت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی نے اپنے بھائی کی، مطلب کسی جاننے والے کی ایسی جگہ بے عزتی کی جہاں 4 لوگ اس کی عزت کرتے تھے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی ایسی جگہ بے عزتی کروائے گا جہاں 4 لوگ اس کی عزت کرتے تھے۔ اس لیے جب بھی کچھ کرنا ہو، 2 چیزوں کو اللہ کے رسول نے فرمایا، اپنی زبان کو اور اپنی شرمگاہ کو اپنے قابو کے اندر رکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عزت عطا فرمائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جن کو پلاٹوں پہ قبضہ کرنے کا شوق ہے، جن کو اپنے بھائیوں کی جائیداد پہ قبضہ کرنے کا شوق ہے، جن کو اپنے رشتہ داروں کی جگہ پہ قبضہ کرنے کا شوق ہے، یا جو پاور میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہاں یہ فلاں فیکٹری آج سے ہماری ہے، اتنے پیسے لو، چلو نکلو۔ پاور میں آنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ فلاں جگہ ہمیں پسند آ گئی، نکلو۔
حکایت رومی میں لکھا ہے کہ بادشاہ ایک باغ میں گیا، ایک اللہ والوں کا باغ تھا، اس کو بڑا پسند آیا، کہنے لگا کچھ کھلاؤ، تو انہوں نے ایک انار کھلایا بڑا مزیدار، تو دل میں برائی آ گئی کہ یار میں باغ پہ قبضہ نہ کر لوں، میں یہاں کا بادشاہ ہوں، تو کہنے لگا یار ایک اور کھلا دو۔ جب دوسرا انار کھایا تو دیکھا بالکل کڑوا ہے، تو انہوں نے پوچھا اس سے کہ یہ پہلے والا میٹھا تھا یہ کڑوا ہے؟ فرمایا پہلے تیری نیت میٹھی تھی، اب تیری نیت کڑوی ہے۔ تو جو لوگ دوسروں کی جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اس امید پہ کہ یہ مر جائے، ان کا بٹوارا ہو جائے، ہم قبضہ کر لیں گے، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اس بندے کے لیے زمین کا طوق بنائیں گے۔ طوق سمجھتے ہیں؟ گلے کے اندر جو ڈالا جاتا ہے، جو پیروں میں بیڑیاں ڈالی جاتی ہیں، گلے میں طوق ڈالا جاتا ہے، جس کو جگہ پہ قبضہ کرنے کا شوق ہے، غریبوں کی، مظلوموں کی، جو دھکے سے سودا کرتا پھرتا ہے کہ نہیں میری تو افسری ہے جی، میں حکومت میں ہوں، یہ جگہ لینی ہے ہر حالت میں۔ جن کو شوق ہے غریبوں کی جائیداد پہ قبضہ کرنے کا، جن کو شوق ہے اپنی مرضی پر جائیداد خریدنے کا، یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا چند دن کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا تالا لگایا کائنات میں کہ بندہ اکلا ہی آتا ہے، جب جاتا ہے تو اس خزانے میں سے کچھ لے کے نہیں جا سکتا۔ جس اولاد کے لیے جائیداد اکٹھی کرتا پھرتا ہے، جس بیوی کو آرام پہنچانے کے لیے لوگوں سے ٹھگیاں مارتا ہے، جس جھوٹی حیثیت کو بنانے کے لیے کسی کی جائیداد پہ قبضہ کرتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا طوق بنائیں گے، زمین کا طوق، 7 زمینوں کا طوق، اتنا وزنی ہوگا کہ جب گردن میں پہنایا جائے گا گردن ٹوٹ جائے گی۔ اور کیا کہیں گے فرشتے کہ تجھے بڑا شوق تھا، تجھے بڑا شوق تھا لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرنے کا، تیرے اندر بڑی امنگ تھی کہ ہاں مجھے تو پراپرٹی چاہیے، پراپرٹی پر قبضہ کرنا ہے، پڑوسی کا مکان خریدنا ہے، سامنے والے کا خریدنا ہے، دائیں والے کا خریدنا ہے، چاہے مقدمے ڈال کے خریدا جائے، چاہے پریشر کے ساتھ خریدا جائے۔ فرمایا بڑا تجھے شوق تھا نا کہ ہمیں زمین چاہیے، تو لو ابھی اس زمین کا مزہ چکھو۔ میرے والد صاحب شیر اسلام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ اکثر ایک بات کہا کرتے تھے، کوئی آ جاتا کرایہ دار، شروع میں بہت مسلمانوں نے مکان کرائے پہ یہاں لیے ہوں گے جو مائیگریٹ ہوئے، تو کسی نے آ جانا، لوگ اپنی قوم کے حساب سے جواب دیتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ کی سنت کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق جواب دو۔ جو اس لیے فیصلہ اپنے حق میں کرنا چاہتا ہے کہ یہ مسلمان ہے میں مسلمان ہوں، یا یہ ہندو ہے میں ہندو ہوں، یہ سکھ ہے میں سکھ ہوں، یہ دلت ہے میں دلت ہوں، یہ جینی ہے میں، اس لیے فیصلہ اپنے بندے کے حق میں کرنا چاہتا ہے کہ ہم مذہب ہیں تو پھر وہ مذہبی نہیں ہے۔ تو مجھے یاد ہے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بہت سارے لوگ آتے تھے کرایہ دار کہ مولانا صاحب ہم فلاں جگہ اتنے سال سے کرایہ دار ہیں، اب مالک مکان کہتا ہے خالی کر دو۔ اب وہ کس امید کے ساتھ آتے تھے کہ شاہ امام صاحب کو ملنے جا رہے ہیں، یہ تو مسلمانوں کے ہمدرد ہیں، یہ کہیں گے کیسے خالی کر دو بھائی، اسٹے لے لو، کمشنر کو کہتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے تمہارا مکان خالی ہونے دیں۔ میں نے اپنے والد مرحوم کو بذات خود دیکھا، جس نے کبھی آ کے یہ بات کہی، آج دنیا میں ایسے ہزاروں کرایہ دار ہیں جن کے مالک مکانوں نے ان کو اس دور میں دکان مکان دیے جب وہ کچھ بھی نہیں تھے، جب ان کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی۔ آج کروڑوں پتی بھی ہو گئے، پھر بھی مالک مکان کی جگہ دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ارے اگر ایک ناجائز جگہ پر مسجد نہیں بن سکتی، وہاں سجدہ نہیں ہو سکتا، تو ایک قبضے کے مکان میں پڑے ہوئے نفل بھی اللہ کو قبول نہیں ہو سکتے۔ یہ کہاں سے سکھایا تمہیں کسی نے کہ جس بندے نے ہمدردی کی ہو اس نے گناہ کیا؟ جس بندے نے 30 سال 40 سال پہلے 20 سال پہلے آپ کو اپنی جگہ چھوٹے سے کرائے کے اوپر دے دی، اس نے آپ سے گناہ کیا کہ جس کی جگہ کی بدولت آپ کروڑ پتی بن گئے، اور آج پھر اس سے اکڑتے ہو، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہو، تماش بینیاں کرتے ہو، اور پھر کہتے ہو کہ مجھے اتنے پیسے دو۔
تو میں جاؤں گا، یہ پیسے سانپ بن کے قبر کے اندر آئیں گے، دنیا میں وہ اولاد بچانے نہیں آئے گی جس اولاد کے لیے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے۔ تو مجھے یاد ہے ایک صاحب آئے تو ابو جان نے ان کو، وہ بڑے جوش میں آئے کہ حضرت کے پاس جا رہا ہوں کہ ایسے ایسے، تو ابو جان نے ان کو کہا ایسا ہے بیٹا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہمارے کریم رسول کا حکم ہے کہ کسی کی جگہ پہ ناجائز قبضہ نہیں کرو، جب تک اجازت تھی کمائی کی ہے چھوڑ دو۔ اب اللہ نے اس کے دل میں بھی بات ڈال دی، اچھے لوگ بھی ہوتے، گیا اپنے مالک مکان کو جا کے کہا نہیں جی میں تو نہیں رکھنا چاہتا، 10 دن کا وقت دو، یہ چابیاں پکڑو۔ بڑا متاثر ہوا، غیر مسلم تھا، زبردستی اس کو 3-4 لاکھ روپے دینے لگا، کہتا نہیں لینے، کہتا ہو ہی نہیں سکتا ایسا، بندہ ہی پہلی بار ٹکرا جو عدالت نہیں لے کے کیا۔ محمد رسول اللہ کی اتباع کریں گے، محمد رسول اللہ کی پیروی کریں گے تو اللہ دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت کے اندر بھی عزت دیں گے۔ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سمجھا کہ یہ اتباع صرف نماز کے وقت ہے، یہ اتباع صرف مسجد تک ہے، یہ اتباع صرف قرآن خوانی تک ہے، نہیں، زندگی کے تمام معاملات میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ بندہ جس میں نرمی نہیں، فرمایا اس میں دین نہیں۔ آپ نے سنا ہے نا، پہلے بڑی بڑی حکومتیں ہوتی تھی دنیا میں، ہٹلر کو دیکھیے، تتاریوں کو دیکھیے، ہلاکو کا نام سنیے، بڑی بڑی حکومتیں دنیا میں تھیں، اب بھی ہیں، لیکن وقت گزرتا جاتا ہے اور ساری حکومتیں کتابوں میں اتہاس بن جاتی، تاریخ بن جاتی۔ کیوں؟ دائمی کیوں نہیں چلتی؟ دائمی کیوں نہیں چلتی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک مہلت دیتا ہے جب تک بندہ ظلم کی انتہا نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک نام بڑا پسند ہے، اس کا نام ہے المتکبر، یعنی غرور کرنے والا۔ اللہ کے جو 99 نام ہے نا، ان میں ایک نام ہے المتکبر۔ فرمایا میں غرور کرنے والا ہوں۔ کون؟ اللہ غرور کرنے والے ہیں، اور یہ صفت اللہ نے فرمایا صرف ساڈی ہے، اور کسی دی نہیں۔ دنیا میں جب کوئی بندہ اللہ کی اس صفت کو اپنانا چاہتا ہے اور پھر غرور کے ساتھ چلتا ہے، زمین خدا کی اور خدا کا بندہ اس زمین پر جب اکڑ کے چلتا ہے پھر اللہ کو پسند نہیں آتا، اللہ کو وہ بندہ پسند نہیں آتا۔ تبھی تو آپ نے سنا کہ بڑے بڑے خاندان، بڑی بڑی حکومتیں، بڑے بڑے کاروبار تاریخ کا حصہ بن گئے۔ لوگ آج پڑھتے ہیں کہ وہ بھی ہوتے تھے۔ کیوں بن گئے؟ کہ جب طاقت کے ذریعے غلط کام کرنے شروع کیے تو جب کہتے ہیں نا گناہوں کا گھڑا بھر گیا تو پھر وہ پھوٹ گیا، اب دنیا میں کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے۔